वो जिंदगी क्या जिसे बाजू मिल जाए शुरू में। ये तो बेवफाइयों का सफर है सरकार, ये तो गुमनामियों का। एक फलसफे को जिस्म बनने के लिए कितनी साल गुमनामियां काटनी पड़ती। 40 साल हमारा नबी दुनिया के सामने ज़हूर होने, 40 साल दुनिया से वो देखें कहाँ है, और फिर 36 की उम्र में गारों के अंदर चला गया वो इमाम जिसने कायनात का रुख बदलना था आगे। तो ये आइसोलेशन, ये गुमनामियां, ये तन्हाइयां, ये तो मिराज है लीडर्स की। ये तो हमेशा से उनकी शान रही है कि उनके बराबर वाले नहीं पहचान सके कि इसमें कितना दम था। वो पोटेंशियली क्या जिसे बराबर वाला पहचान जाए, वो जिगर कलेजा ही क्या जिसे अपने गले लगा ले, वो दर्द ही क्या जो लोगों की दहलीज पे मनवा लिया जाए, वो इश्क ही क्या जो शुरुआत में कमाल तक पहुंच जाए। ये तो बेवफाइयों का सफर है, क्योंकि अगर 4 कदम आपके और मेरे बढ़ गए आगे, तो उनका झूठ जो उन्होंने अपने अंदर मारा हुआ होता है, जब वक्त की हसासियत और तकाजा उनको कह रहा था कि फिर सबक पढ़ सदाकत का, अमानत का, क़ियादत का, इमामत का, फिर सबक पढ़, खड़ा कर अपने आप को। द लाइफ ऑफ अ स्लेव, फ्रॉम अ लाइफ ऑफ अ स्लेव टू अ लाइफ ऑफ अ मास्टर। उन्होंने अपनी गर्दन और अपनी गिच्चियां खुद दबाई थी उन हाथों से। तो जब दूसरे 4 कदम बढ़ाते हैं तो गैर बाद में मारता है, अपना होता है पहला कि कहीं ये मेरे सामने एक मकाफत अमल बन के ना आ जाए। उन्हें डर होता है कि हमने तो 20 साल लगाए अपने अंदर की आवाज को मारने में, ये कहीं 20 महीने में वो ना करते जो मैं नहीं कर सका। इसलिए वो तनकीद आती है, बिकॉज पीपल आर स्कैर्ड। लोग डरते हैं उस इर्तिका से, उस चेंज से। तो वो शुरुआत ही क्या, वो शुरुआत ही क्या जिसको सपोर्ट मिल जाए, वो शुरुआत ही क्या जिसे दोस्त मिल जाए, वो शुरुआत ही क्या जिसे बाजू मिल जाए। हमें तो कोई कहता है ना जी हमारी टीम खड़ी है, तो हम पहली चीज ये पूछते हैं, भैया 13 साल की स्ट्रगल में उन्हें 300 नहीं मिले, बड़ी बात है तुझे 50 भी मिल गए यहां पर। तो बड़ी काट है ये, बड़ी पेचीदगी है इसके अंदर। आएंगे मफाद लेने के लिए लोग, बड़ा कुछ लोग होंगे चिट्टे मुनकर, और ये तीर चलते लेंगे। तो पहला सबक इस सफर का ये है मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरा खानदान, मेरी कौम बैठी है सामने, इनको कान नहीं देते कभी। अगर सुनेगा ना मेरे भाई, तो ये तुझसे तो तेरा वजूद अदम में ले जाएंगे। इस पर एक लतीफा सुनाते हैं हम आपको। कान नहीं देते इन चीजों को, शुरुआत में कान नहीं देते, बल्कि जवाब कभी नहीं देते। शायद कल से यही समझाता है मैं सबको कि जवाब नहीं देते, काम खुद जवाब देता है अपनी जगह के ऊपर। तरक्की खुद बोलती है। वो अदावत ही क्या जिसे जुमले देने पड़ जाए, वो दुश्मनी क्या जिसे जुमले देने पड़ जाए। इंसान का काम बोलना चाहिए। हमसे पूरा पाकिस्तान सवाल करता है, और अब तो बैनुल अक़वामी दुनिया से पूछते जी माँ बाप को कैसे कायल करें, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, हाउ शुड आई कन्विंस माई पेरेंट्स। माँ बाप को कैसे कायल करें, कैसी उन्होंने वही गल सुनाने हैं। और भाई माँ बाप को, बुजुर्गों को कायल नहीं किया जाता, सिर्फ दिखाया जाता है। कायल वो खुद हो जाएंगे, मुंह के फायर चलाता रहेगा, तेरा अपना साया नहीं मानेगा। तू कौम के दिल के अंदर अल्फाजों के साथ वो विजन उतारेगा, ये होता ही नहीं है। तो शुरुआत बड़ी खामोशियों की होती है उन लोगों की जो बने थे आसमानों पे राज करने के लिए। खामोशियां नहीं देखी हमने जिंदगियों में। सकूत, एक शेर की खामोशी, उसके बालों के अंदर वो हैबत तो सबको दिखती है, लेकिन सदियों की काट जो वो काटता है कि शेर को आप जाके यूट्यूब पे लिखिएगा इन्फेंटिसाइड ऑफ लायंस, तो एक वर्कशॉप सिर्फ शेर पे होनी चाहिए कि शेर को उस मकाम तक पहुंचने के लिए कि उसे बगैर कहे पूरे जंगल के अंदर लोग मानते हैं, काट काटी होती है उसने खामोशियों की। कुत्ता रोज भौंकता है मगर वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। शेर सिर्फ सुबह दौड़ता है, बाकी काम उसकी शेरनियां ही कर जाती हैं, और उसका इमेज और उसका ब्रांड करता है वो काट, क्योंकि शेर को दुनिया के अंदर सिर्फ शेर मार सकता है और कोई मखलूक नहीं मारती। ये है उसकी काट के वो जो उसने वक्त काटना होता है तन्हाइयों में, उन तनकीदों में, उन नेगेटिविटीज में कोई सपोर्ट नहीं होगी उसकी।
کیونکہ آلریڈی وہ آلریڈی آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے ایک قائد، کیونکہ قوم اسے سمجھ نہیں سکتی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، لیڈر کے آنسو کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کے آگے، کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا، اور جب وہ کچھ بن جائے گا تب رو گیا تو لوگ اس کی کمزوریوں کو اور ولنریبلٹیز کو دیکھ لیں گے۔ یہ سفر آگ کے انگاروں کا، اس میں آپ اپنا آپ دکھا ہی نہیں سکتے۔ تو جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منو سلوا آسمانوں سے ان کی زندگیوں میں نہیں اتر رہا، میرے بھائی پہلا اصول یہ ہے، nothing will change if you won't change and nothing will progress as long as you won't progress۔ کچھ نہیں بدلے گا، ان آنسوؤں کو وہ رومال نصیب نہیں ہوں گے کبھی، ان اشکوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی۔ تو نے کرنا ہے اپنے لیے میرے بھائی، اور ہم نے کرنا ہے اپنے لیے، اور ہمارے ملک نے بھی یہی سوچا، وی ہیو ٹو چینج۔ کوئی نہیں آئے گا آپ کے لیے، نکل جائیں ان افسانوں سے کہ یہ رونے دھونے، وائننگ کرائنگ، یہ جھگڑے، یہ بھاگنا ادھر ادھر، یہ گلاٹیوں سے کچھ نہیں ہونا۔ میں نے کرنا ہے جو آج کرنا ہے، میں نے بدلنا ہے اپنے آپ کو جو آج بدلنا ہے، میں بدلوں گا تو امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ دوسرا، اس کے اندر شروعات میں تنقید ہوتی ہے، آخر میں جا کے یہ منفیت اس بات میں بدل جائے گی۔ بڑے بڑے قبیلے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں آئیں گے آپ کے ساتھ، مگر یہ شروع میں نہیں ہوگا۔ شروع میں تو بیٹھے ہوئے انتظار ہو رہا ہوگا صرف کہ تیری قیادت کا جنازہ نکل جائے وہاں پر۔ ایک پنڈ کے اندر، تمہیں پنجابی سمجھ آندی ہے؟ مسئلہ تو نہیں ہے گا اگر تھوڑے جہے میں پنجابی تو چٹکلے مارتا پیا بشکار۔ ایک پنڈ کے اندر ایک حضرت نے، ایک اچھے نیک انسان نے، آپ کی طرح کا آدمی تھا، اس نے ایک پازیٹیو آئیڈیا دیا کہ میں مسجد بنانا چاہتا ہوں، I want to do something for the community۔ لوگوں نے کیا بوتھی، ایپک جملہ ہمارے سوسائٹی کا، تو بھائی تینوں آندا کی، تینوں کی پتا آرکیٹیکچر کی ہوندا ہے، ڈیزائنز کی ہوندے نے، پلاننگ کی ہوندی ہے، تینوں اللہ دا کی پتا ہے، تو بڑا بڑا آیا اپنی طرفوں، بوتھی ویگ جا کے اس نے کہا بھائی ہم بدماش تھے تو دوسرے سجدے کرتے تھے، آج شرافت میں آئے، لوگوں نے چھوڑ دیا ہمیں، ادھر گیا ادھر گیا، پورے پنڈ تھا کے اندر خوار ہوا، کسی نے اس کی آئیڈیا کو وہ کان نہیں دیا، ایکسیپٹ کرنا تو دور کی بات ہے۔ آج آپ بھی اگر وہ تبدیلی کا سفر شروع کرنا چاہیں گے نا اپنے اندر، وہ غلامیاں جس کے اندر سانسوں پر نوئیں قبضہ کر چکی ہیں یا نوؤں پر سانسیں قبضہ کر چکی ہیں، یا بچے کنٹرول میں نہیں ہیں، خامن سمجھ میں نہیں آ رہا، جینڈر ڈسکریمنیشن پہ، قوم کی بیٹیوں پہ ظلموں کے پہاڑ کھڑے کر دیے انہوں نے، یا وہ اپنی نہیں سمجھا پا رہا یا وہ اپنی نہیں سمجھا پا رہا، وہ صفحے جو پھاڑ دیے گئے، وہ خط جو پھاڑ دیے گئے، وہ جس کے جواب نہیں آئے، اور جب آئے تو جواب ہی دے گئے، وہ آگے سے کیا جواب تھا ان کا۔ تو یہ رستے جو بن نہیں سکے، اگر اس کے اندر اگر آج آپ اس بنیاد کو رکھنا چاہ رہے ہیں، یا معاملہ کہیں اٹکا ہوا ہے، تو اسی طرح کے آئیڈیا لے کے وہ بھی گیا، سب نے، کسی نے نہیں اس کو منہ دیا آگے سے، انہیں کہا بھائی کوئی نہیں کرتا پیا، میں ہی شروع کر لیں۔ اس لیے کہتے ہیں کسی سوچ کی، کسی خواب کی سٹارٹ نہ وہ کوانٹیٹیو سٹرگل ہوتی ہے، کوالٹیٹیو نہیں ہوتی، مزدوری ہوتی ہے شروع میں HR بھی ہم، مارکیٹنگ بھی ہم، سیلز بھی ہم، برانڈنگ بھی ہم، سرداری بھی ہم، مزدور بھی ہم، سب کچھ ہم، کوئی ساتھ نہیں ہوتا، آپ سمجھا ہی نہیں سکتے اگلے، کیونکہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے ساتھ میں۔ تو اس نے خود ہی اینٹیں شروع لگا دی وہاں پر، بہرحال ٹوٹی پھوٹی کر کے جب اس نے سیمنٹ نہیں، بجری نہیں، تمیز نہیں، پہلی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کی، بڑا خرچہ ہوا، نقصان بھی بہت ہوا، ایفیکٹونیس بھی ختم، ایفیشنسی بھی ختم، لوگوں کی تنقید ہے، وڈا آیا اپنی طرفوں، دیوار بنانا شروع کر دیتا، پتہ ہے کیا کچھ نہیں انہیں۔ پہلی دیوار مکمل ہوئی تو 25% مخالفت ختم ہو گئی۔ یہ وہ تھے 2 روپے کے جو 25% پہ اگینسٹ ہوتے ہیں اور 25% پہ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، دشمنی کا بھی بل ان کو نہیں نبھانا آتا۔ ایک وہ دشمنیاں ہوتی ہیں جو 25% پہ ہی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں،
انہیں 25% مواد چاہیے ہوتا ہے آپ کے مخالف ہونے کے لیے، بکتی بھی وہ 25% کے اوپر۔ کچھ لوگ تزکیے میں بڑے نیک ہوتے ہیں مگر عالم نہیں ہوتے، اور ہر بندہ عالم ہے، وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، مگر وہ جو خاص بریڈ ہے نا، الراسخون فی العلم لیتفقہوا فی الدین، وہ بڑے سردار ہیں، وہ ادھر ہی رہیں گے۔ لیکن معاشرے کے ہر طبقے کو اللہ کہتا ہے کہ یہ علم کی وراثت اس کے پاس ہے، تو اپنے اثر رسوخ کے اندر اپنے علم کو اپلائی کرتا رہے۔ انما یخشی اللہ من عبادی العلماء، جو ڈر گیا وہ عالم ہے، لیکن وہ فقہ والا عالم وہ دوسرا عالم ہے، وہ ایک علیحدہ رسوخ ہے، مگر سب کو اللہ علم کی ڈومین میں لاتا ضرور ہے کہ سب علم والے ہیں۔ تو علم ہوتا ہے تو تزکیہ نہیں ہوتا، تو علم ہو اور نفس پاک نہ ہو شیطان، علم ہو اور نفس پاک نہ ہو تو شیطان و فرعون، اور نیک ہو اور علم نہ ہو فسادی۔ بدعت بھی یہیں سے نکلتی ہے، نیک بڑے ہوتے ہیں، نیت بڑی صاف ہوگی۔ تو کرسچنز جتنے بھی تھے، جسے اللہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا، ضالین جو تھے وہ اللہ والے لوگ تھے مگر علم نہیں تھا، نیکی کی آڑ میں گئے اور پورا منہج ہی برباد کر گئے۔ تھی نیکی، نیت کے خالص تھے، اخلاص تھا، اصول نہیں تھا، علم نہیں تھا، حد بندی نہیں پتا تھا۔ اور آخری بات کہ جس نے اس اختیار کو صحیح استعمال کرنے میں جس سے بنیاد رکھی تھی کہ اصل اللہ انسان سے یہی تو مقصود ہے کہ اس اختیار کو استعمال کر کے تو وہاں تک پہنچ جہاں آسمان بھی تجھے دیکھتا ہو اور زمین بھی تجھے دیکھتا ہو اور تو اس کو دیکھتا ہو، صرف ان تعبد اللہ کانک تراہ۔ تو اس میں اللہ کہتا ہے تزکیے پہ زور رکھی اس اختیار کو لے کے، علم پہ زور رکھی اس اختیار کو لے کے، اور آخری چیز ہے بڑے علم والے بھی مل گئے اور پاک بھی نیک بھی ہوتے، حکمت نہیں آتی۔ کہاں پر دلیل کیسے پیش کرنی ہے بڑا مسئلہ ہے، کہاں پر دلیل کیسے پیش کرنی ہے بڑا مسئلہ ہے، آیا ہی نہیں۔ تو اگر معاملے خراب ہو رہے ہیں تو شاید وہ دلیل حکمت کی وجہ سے خراب ہوگا۔ ہم مجمع کے اندر غلط بات کر گئے، میری غلطی، ہم نے علاقے اور لوگوں کی زبان کا لحاظ نہیں رکھا، ملوزے کھاتے نہیں رکھا، میری غلطی، ہم نے عمروں کا لحاظ نہیں رکھا، میری غلطی، ہم نے مزاجوں کا لحاظ نہیں رکھا، میری غلطی، ہم نے وقت کا لحاظ نہیں رکھا، میری غلطی، ہم نے لوگوں کی مختلف، صحیح بخاری کے اندر ہر قسم کے روزگار کا ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام کو چھوڑتا ہی نہیں ہے نا۔ مجھے کسی نے ایک دفعہ کہا شیخ صاحب مسلمان نا بڑا سیدھا ہوتا ہے، میں نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا اس کا سیدھا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں بڑا سیدھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا سیدھا ہوتا ہے یا سادھو ہوتا ہے؟ سیدھا اور سادھو میں الف کا فرق ہے صرف۔ میں نے کہا مسلمان معصوم ہوتا ہے، اس کی روح بڑی معصوم ہوتی ہے، من جوہر واحد مرتین نہیں ہوتا وہ کہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا جائے، بصیرت ہوتی ہے اس کے پاس، دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو، دور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ جملہ کہاں سے آیا، وہ جملہ کہاں سے آیا ہے، یہ ہوائیں کہاں سے چل رہی ہیں، وہ ہوائیں کہاں سے چل رہی ہیں۔ راتوں کو کسی نے بھیجا نا فارس سے بھیجا کسی نے کہ بھائی یہ قوم تو رک ہی نہیں رہی، یہ تو قوم ہی نہیں رک رہی، اتنے چیلنجز کے بعد بھی چھوٹے سے یہ روم، یہ فارس، یہ مصر، یہ چھوٹے سے عرب، یہ تو رک ہی نہیں رہی، جا کے چیک کرو بھیا کون سا ایسا تلسماتی چراغ ہے ان کے پاس جو اتنا انقلاب آ رہا ہے ان کی زندگی۔ تو اس نے آخری میں جو فٹ نوٹ لکھ کے بھیجا نا فارس کے بادشاہ، کانوا رہبانا فی اللیل وفرسانا فی النہار، رات کو روتے ہیں اللہ کے ساتھ یہ، اور دن میں ان کے گھوڑے روتے ہیں اللہ کی میدان کے اندر۔ یہ 2 چیزیں تھیں۔ وہ زندگی کیا جسے بازو مل جائیں شروع میں، یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے سرکار، یہ تو گمنامیوں کا۔ ایک فلسفے کو جسم بننے کے لیے کتنی سال گمنامیاں کاٹنی پڑتی، 40 سال ہمارا نبی دنیا کے سامنے ظہور ہونے، 40 سال دنیا سے وہ دیکھیں کہاں ہے، اور پھر 36 کی عمر میں غاروں کے اندر چلا گیا وہ امام جس نے کائنات کا رخ بدلنا تھا آگے۔ تو یہ آئسولیشن، یہ گمنامیاں، یہ تنہائیاں، یہ تو معراج ہے لیڈرز کی۔ یہ تو ہمیشہ سے ان کی شان رہی ہے کہ ان کے برابر والے نہیں پہچان سکے کہ اس میں کتنا دم تھا، وہ پوٹینشلی کیا جسے برابر والا پہچان جائے، وہ جگر کلیجہ ہی کیا جسے اپنے گلے لگا لیں، وہ درد ہی کیا جو لوگوں کی دہلیز پہ منوا لیا جائے،
وہ عشق کی کیا جو شروعات میں کمال تک پہنچ جائے. یہ تو بے وفائیوں کا سفر ہے. کیونکہ اگر 4 قدم آپ کے اور میرے بڑھ گئے آگے تو ان کا جھوٹ جو انہوں نے اپنے اندر مارا ہوا ہوتا ہے، جب وقت کی حساسیت اور تقاضا ان کو کہہ رہا تھا کہ پھر سبق پڑھ صداقت کا، امانت کا، قیادت کا، امامت کا، پھر سبق پڑھ، کھڑا کر اپنے آپ کو. The life of a slave from a life of a slave to a life of a master. انہوں نے اپنی گردن اور اپنی گچیاں خود دبائی تھی ان ہاتھوں سے. تو جب دوسرے 4 قدم بڑھاتے ہیں تو غیر بعد میں مارتا ہے، اپنا ہوتا ہے پہلا کہ کہیں یہ میرے سامنے ایک مکافات عمل بن کے نہ آ جائے. انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم نے تو 20 سال لگائے ہیں اپنے اندر کی آواز کو مارنے میں، یہ کہیں 20 مہینے میں وہ نہ کرتے جو میں نہیں کر سکا. اس لیے وہ تنقید آتی ہے. بیکاز پیپل آر اسکیئرڈ. لوگ ڈرتے ہیں اس ارتقاء سے، اس چینج سے. تو وہ شروعات ہی کیا، وہ شروعات ہی کا جس کو سپورٹ مل جائے، وہ شروعات ہی کیا جسے دوست مل جائے، وہ شروعات ہی کیا جسے بازو مل جائے. ہمیں تو کوئی کہتا ہے نا جی ہماری ٹیم کھڑی ہے، تو ہم پہلی چیز یہ پوچھتے ہیں بھیا 13 سال کی سٹرگل میں انہیں 300 نہیں ملے، بڑی بات ہے تجھے 50 بھی مل گئے یہاں پر. تو بڑی کاٹ ہے، یہ بڑی پیچیدگیاں اس کے اندر. آئیں گے مفاد لینے کے لیے لوگ، بڑا کچھ لوگ ہوں گے چٹے منکر اور یہ تیر چلتے لیں گے. تو پہلا سبق اس سفر کا یہ ہے میرے بھائی، میری بہنوں، میرا خاندان، میری قوم بیٹھی ہے سامنے، ان کو کان نہیں دیتے کبھی. اگر سنے گا نا میرے بھائی تو یہ تجھ سے تو تیرا وجود عدم میں لے جائیں گے. اس پر ایک لطیفہ سناتے ہیں ہم آپ کو. کان نہیں دیتے ان چیزوں کو، شروعات میں کان نہیں دیتے، بلکہ جواب کبھی نہیں دیتے. شاید کل سے یہی سمجھاتا ہے میں سب کو کہ جواب نہیں دیتے، کام خود جواب دیتا ہے اپنی جگہ کے اوپر. ترقی خود بولتی ہے. وہ عداوت ہی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں، وہ دشمنی کیا جسے جملے دینے پڑ جائیں. انسان کا کام بولنا چاہیے. ہم سے پورا پاکستان سوال کرتا ہے، اور اب تو بین الاقوامی دنیا سے پوچھتے جی ماں باپ کو کیسے قائل کریں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں، میں یہ کرنا چاہتی ہوں. ہاؤ شوڈ آئی کنونس مائی پیرنٹس. ماں باپ کو کیسے قائل کریں؟ جیسی انہوں نے وہی گل سنانے ہیں. اور بھائی ماں باپ کو، بزرگوں کو قائل نہیں کیا جاتا ہے، صرف دکھایا جاتا ہے. قائل وہ خود ہو جائیں گے. منہ کے فائر چلاتا رہے گا، تیرا اپنا سایہ نہیں مانے گا. تو قوم کے دل کے اندر الفاظوں کے ساتھ وہ ویژن اتارے گا، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو شروعات بڑی خاموشیوں کی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو بنے تھے آسمانوں پہ راج کرنے کے لیے. خاموشیاں نہیں دیکھی ہم نے زندگیوں میں. سکوت، ایک شیر کی خاموشی، اس کے بالوں کے اندر وہ ہیبت تو سب کو دکھتی ہے، لیکن صدیوں کی کاٹ جو وہ کاٹتا ہے کہ شیر کو آپ جا کے یوٹیوب پہ لکھیے گا انفینٹیسائڈ آف لائنز، تو ایک ورک شاپ صرف شیر پہ ہونی چاہیے کہ شیر کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کہ اسے بغیر کہے پورے جنگل کے اندر لوگ مانتے ہیں. کاٹ کاٹی ہوتی ہے اس نے خاموشیوں کی. کتا روز بھونکتا ہے مگر وہ امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتا. شیر صرف صبح دھاڑتا ہے، باقی کام اس کی شیرنیاں ہی کر جاتی ہیں، اور اس کا امیج اور اس کا برانڈ کرتا ہے. وہ کاٹ، کیونکہ شیر کو دنیا کے اندر صرف شیر مار سکتا ہے اور کوئی مخلوق نہیں مارتی. یہ ہے اس کی کاٹ کہ وہ جو اس نے وقت کاٹنا ہوتا ہے تنہائیوں میں، ان تنقیدوں میں، ان نیگیٹیوٹیز میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی اس کی. کیونکہ آلریڈی وہ آلریڈی آگ کے انگاروں پہ ہوتا ہے کہ ایک قائد، کیونکہ قوم اسے سمجھ نہیں سکتی. اس لیے کہتے ہیں نا لیڈر کے آنسو کبھی نہیں نکلنے چاہیے قوم کے آگے، کیونکہ اس وقت بھی اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا جب وہ تنہا تھا، اور جب وہ کچھ بن جائے گا تب رو گیا تو لوگ اس کی کمزوریوں کو اور ولنریبلٹیز کو دیکھ لیں گے. یہ سفر آگ کے انگاروں کا، اس میں آپ اپنا آپ دکھا ہی نہیں سکتے. تو جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور منو سلوا آسمانوں سے ان کی زندگیوں میں نہیں اتر رہا، میرے بھائی پہلا اصول یہ ہے nothing will change if you won't change and nothing will progress as long as you won't progress. کچھ نہیں بدلے گا. ان آنسوؤں کو وہ رومال نصیب نہیں ہوں گے کبھی، ان اشکوں کو وہ احساس نصیب نہیں ہوں گے کبھی.
तूने करना है अपने लिए मेरे भाई, और हमने करना है अपने लिए, और हमारे मुल्क ने भी यही सोचा। वी हैव टू चेंज। कोई नहीं आएगा आपके लिए, निकल जाए इन अफसानों से कि ये रोने धोने, वाइनिंग क्राइंग, ये झगड़े, ये भागना इधर उधर, ये गुलाटियों से कुछ नहीं होना। मैंने करना है जो आज करना है, मैंने बदलना है अपने आप को जो आज बदलना है। मैं बदलूंगा तो इंपैक्ट क्रिएट होगा। दूसरा, इसके अंदर शुरुआत में तनकीद होती है, आखिर में जाके ये मनफियत इस बात में बदल जाएगी। बड़े बड़े कबीले वराइतन ना सयदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, फौजों की फौजी आएंगे आपके साथ, मगर ये शुरू में नहीं होगा। शुरू में तो बैठे हुए इंतजार हो रहा होगा सिर्फ कि तेरी क़यादत का जनाजा निकल जाए वहां पर। एक पिंड के अंदर, तो पंजाबी समझ आती है? मसला तो नहीं है क्या अगर थोड़े जिहा मैं पंजाबी तो चुटकले मारता पिया विशकार। एक पिंड के अंदर एक हजरत ने, एक अच्छे नेक इंसान ने, आपकी तरह का आदमी था, उसने एक पॉजिटिव आइडिया दिया कि मैं मस्जिद बनाना चाहता हूं, आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। लोगों ने क्या बूथी एपिक जुमला हमारे सोसाइटी का, तू भाई तेनू आंदा की, तेनू की पता आर्कीटैक्चर की होंदा, डिजाइनस की होंदे ने, प्लानिंग की होंदी है, तेनू अल्लाह दा की पता, तू बड़ा बड़ा आया अपनी तरफों। बूथी वेख जाके उसने कहा भाई हम बदमाश थे तो दूसरे सजदे करते थे, आज शराफत में आए, लोगों ने छोड़ दिया हमें। इधर गया उधर गया, पूरे पिंड था के अंदर ख्वार हुआ, किसी ने उसकी आइडिया को वो कान नहीं दिया। एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। आज आप भी अगर वो तब्दीली का सफर शुरू करना चाहेंगे ना अपने अंदर, वो गुलामियां जिसके अंदर सांसों पर नूहें कब्जा कर चुकी हैं या नूहों पर सांसें कब्जा कर चुकी हैं, या बच्चे कंट्रोल में नहीं है, खामन समझ में नहीं आ रहा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे, कौम की बेटियों पे जुल्मों के पहाड़ खड़े कर दिए इन्होंने, या वो अपनी नहीं समझा पा रहा या वो अपनी नहीं समझा पा रहा। वो सफ़े जो फाड़ दिए गए, वो खत जो फाड़ दिए गए, वो जिसके जवाब नहीं आए, और जब आए तो जवाब ही दे गए वो, आगे से क्या जवाब था उनका। तो ये रास्ते जो बन नहीं सके, अगर इसके अंदर अगर आज आप उस बुनियाद को रखना चाह रहे हैं, या मामला कहीं अटका हुआ है, तो इसी तरह के आइडिया लेके वो भी गया, तो सब ने, किसी ने नहीं उसको मुंह दिया आगे से। उन्हें क्या भाई कोई नहीं करता पे, मैं ही शुरू कर लें। इसलिए कहते हैं किसी सोच की, किसी ख्वाब की स्टार्ट ना वो क्वांटिटेटिव स्ट्रगल होती है, क्वालिटेटिव नहीं होती, मजदूरी होती है। शुरू में एचआर भी हम, मार्केटिंग भी हम, सेल्स भी हम, ब्रांडिंग भी हम, सरदारी भी हम, मजदूर भी हम, सब कुछ हम। नो कोई साथ नहीं होता। आप समझा ही नहीं सकते अगले को, क्योंकि होता ही कुछ नहीं है साथ में। तो उसने खुद ही ईंटें शुरू लगा दी वहां पर। बहरहाल टूटी फूटी करके जब उसने सीमेंट नहीं, बजरी नहीं, तमीज नहीं, पहली दीवार खड़ी करने की कोशिश की, बड़ा खर्चा हुआ, नुकसान भी बहुत हुआ, इफेक्टिवनेस भी खत्म, एफिशिएंसी भी खत्म, लोगों की तनकीद है, वड्डा आया अपनी तरफों, दीवार बनाना शुरू कर देता। पता है क्या कुछ नहीं, पहली दीवार मुकम्मल हुई तो 25% मुखालफत खत्म हो गई। ये वो थे 2 रुपए के जो 25% पे अगेंस्ट होते हैं और 25% पे ठंडे हो जाते हैं। दुश्मनी का भी वाल इनको नहीं निभाना आता। एक वो दुश्मनियां होती हैं जो 25% पे ठंडी हो जाती है, उन्हें 25% मुआद चाहिए होता है आपके मुखालिफ होने के लिए, बिकती भी वो 25% के ऊपर। कुछ लोग तस्किए में बड़े नेक होते हैं मगर आलिम नहीं होते, और हर बंदा आलिम है। वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीमुन, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है। मगर वो जो खास ब्रीड है ना, अर्रासिख़ून फ़िल इल्म लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, वो बड़े सरदार हैं, वो उधर ही रहेंगे। लेकिन माशरे के हर तबके को अल्लाह कहता है कि ये इल्म की विरासत इसके पास है, तू अपने असर रसूख के अंदर अपने इल्म को अप्लाई करता रहे। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादियल उलमा, जो डर गया वो आलिम। लेकिन वो फ़िक़ह वाला आलिम, वो दूसरा आलिम है, वो एक अलग रसूख है। मगर सबको अल्लाह इल्म की डोमेन में लाता ज़रूर है कि सब इल्म वाले हैं। तो इल्म होता है तो तज़किया नहीं होता। तो इल्म हो और नफ्स पाक ना हो, शैतान। इल्म हो और नफ्स पाक ना हो तो शैतान और फिरौन।
اور نیک ہو اور علم نہ ہو فسادی. بدعت بھی یہیں سے نکلتی ہے. نیک بڑے ہوتے ہیں, نیت بڑی صاف ہوگی. تو کرسچنز جتنے بھی تھے, جسے اللہ غیر المغضوب علیہم ولا کہتا, ضالین جو تھے وہ اللہ والے لوگ تھے مگر علم نہیں تھا. نیکی کی آڑ میں گئے اور پورا منہج ہی برباد کر گئے. تھی نیکی, نیت کے خالص تھے, اخلاص تھا, اصول نہیں تھا, علم نہیں تھا, حد بندی نہیں پتا تھا. اور آخری بات کہ جس نے اس اختیار کو صحیح استعمال کرنے میں جس سے بنیاد رکھی تھی کہ اصل اللہ انسان سے یہی تو مقصود ہے کہ اس اختیار کو استعمال کر کے تو وہاں تک پہنچ جہاں آسمان بھی تجھے دیکھتا ہو اور زمین بھی تجھے دیکھتا ہو اور تو اس کو دیکھتا ہو صرف. ان تعبد اللہ کا انک تراہ. تو اس میں اللہ کہتا ہے تزکیے پہ زور رکھی اس اختیار کو لے کے, علم پہ زور رکھی اس اختیار کو لے کے. اور آخری چیز ہے بڑے علم والے بھی مل گئے اور پاک بھی نیک بھی ہوتے, حکمت نہیں آتی. کہاں پر دلیل کیسے پیش کرنی ہے بڑا مسئلہ ہے, کہاں پر دلیل کیسے پیش کرنی ہے بڑا مسئلہ ہے, آیا ہی نہیں. تو اگر معاملے خراب ہو رہے ہیں تو شاید وہ دلیل حکمت کی وجہ سے خراب ہوگا. ہم مجمع کے اندر غلط بات کر گئے, میری غلطی. ہم نے علاقے اور لوگوں کی زبان کا لحاظ نہیں رکھا, ملوزے کھاتے نہیں رکھا, میری غلطی. ہم نے عمروں کا لحاظ نہیں رکھا, میری غلطی. ہم نے مزاجوں کا لحاظ نہیں رکھا, میری